الرحمن الرحیم۔ دیکھا نہ کوہکن کوئی فرہاد کے بغیر، دیکھا نہ کوہکن کوئی فرہاد کے بغیر، آتا نہیں فن کوئی استاد کے بغیر۔ راہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غمخوار ہمارے، استاد یہ قوموں کے ہیں مہمار ہمارے۔ سامعین گرامی قدر، میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے استاد تیری عظمت کو لوٹا ہے نگہبانوں نے۔ استاد تیری عظمت کو لوٹا ہے نگہبانوں نے۔ جناب اعلیٰ، ٹیچر ہے کیا؟ تاریخ کے اوراق پلٹیے۔ علامہ اقبال انگریزوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے استاد کی زندہ تصنیف ہوں۔ اسکندر اعظم یونانی فخر سے کہتا ہے کہ میرے والدین مجھے عرش سے فرش پر لائے، مگر میرے استاد مجھے فرش سے عرش پر لے گئے۔ ٹیچر وہ ہستی ہے کہ ہارون رشید کے بیٹے جس کی جوتیاں سیدھا کرنے پر فخر کرتے ہیں۔ ٹیچر وہ ہستی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھایا وہ میرا آقا بن گیا۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے فخر سے فرماتے تھے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ استاد کی شان اور عظمت میں اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ جناب اعلیٰ، استاد بادشاہ نہیں مگر بادشاہ گر ہے۔ وہ ہستی جس کے لہجے میں مٹھاس، نگاہوں میں شفقت، رویے میں تحمل ہوتا ہے، ٹیچر کہلاتی ہے۔ وہ ہستی جو قوموں کے سورج زوفشاں کرتی ہے، ٹیچر کہلاتی ہے۔ ٹیچر ہی ہے جو ہاتھ میں جگنو تھامے شمس و قمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پکارتا ہے، یہ ماہ تاباں سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ جناب والا، ٹیچر وہ ہستی ہے جو نخل نو زائدہ کو تناور درخت کے کالم میں ڈالتی ہے۔ ٹیچر وہ ہستی ہے جو مشت خاک کو انسان بنا دیتی ہے، جو گمان کو یقین میں ڈالتی ہے۔ ٹیچر وہ ہستی ہے جو کسک کو روئے تعبیر پر ابارتی ہے، جو پتھروں سے ہیرے تراشتی ہے۔ میرا شمار پہلے کہیں پتھروں میں تھا، میرا شمار پہلے کہیں پتھروں میں تھا، استاد نے تراش کر ہیرا بنا دیا۔ جو چشم بصارت کو نگاہ بصیرت عطا کرتی ہے، جو اسماعیل کو آداب فرزندی سکھاتی ہے۔ سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، شمع علم و آگہی سے دل منور کر دیا۔ جناب والا، یہ وہ ہستی ہے جو بجھتے دلوں کی لو سنوارتی ہے، وہ ہستی ہے جو ذہن کے کورے کرتاس پر حرف شناسائی ابارتی ہے، وہ ہستی جو فکر و نظر کے اندھیرے اجالتی ہے اور سورج کی تاریک شبوں میں سورج نکالتی ہے۔ اس ہستی کا نام ٹیچر ہے۔ سامعین گرامی قدر، ٹیچر چلچلاتی دھوپ میں سایہ دار شجر، ٹیچر تپتے صحرا میں نخلستان، ٹیچر صحراؤں، میدانوں، پہاڑوں، ندی نالوں اور سمندروں پر یکساں برسنے والا بادل، ٹیچر اماؤس کی تیرگی میں راہ کا چراغ۔ بقول شاعر، علم و حکمت کا علم بردار ہے تو، علم و حکمت کا علم بردار ہے تو، قافلہ فکر کا سالار ہے تو، اس زمانے میں جہالت کے خلاف ہر گھڑی برسرے پیکار ہے تو۔ جناب والا، ٹیچر یاس میں آس، پر پیچ راستوں پر خضر راہ، تخریب میں تعمیر، ٹیچر بیگانگی میں اپنائے گی، بے رخی میں توجگی، بدتری میں بہتری، بے زری میں تونگری، ٹیچر رس میں پیغمبری، نعرہ کلندری، آسرائے شکستگی، آبروئے رہبری، حوصلہ بے گری، جرت لشکری، غرضے کے امراہ ہے ہر گھڑی۔ سامعین گرامی قدر، لیکن بڑے افسوس سے موجودہ دور میں اپنی ہستی کی توقیر، تقدیس، تکریم اور عظمت حالات کے ہاتھوں کھو بیٹھا ہے۔ استاد سے روا رکھا جانے والا سلوک دیکھ کر
دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اس کی حرمت کا احساس باقی نہ رہا، اس کی حرمت کا احساس باقی نہ رہا، پیغمبری منصب کا وقار باقی نہ رہا۔ جب ضمیر مر جائیں تو محسنوں کا احترام کہاں رہتا ہے؟ جب ضمیر مر جائیں تو محسنوں کا احترام کہاں رہتا ہے؟ جب منصف نہ رہے کوئی تو ظلم ہی حکمراں رہتا ہے۔ کتنے سادہ دل ہیں میرے لوگ، شریک جرم بھی ہیں نظام کے ساتھ۔ کتنے سادہ دل ہیں میرے لوگ، شریک جرم بھی ہیں نظام کے ساتھ۔ استاد کو سلام بھی پیش کرتے ہیں ٹیچر ڈے پر بڑے اہتمام کے ساتھ۔ وہی قومیں کرتی ہیں ترقی جہاں ٹیچر کا احترام کیا جاتا ہے، یہاں تو سارے حقوق چھین کر پھر تنزیہ سلام کیا جاتا ہے۔ جناب والا، میرے ملک میں تعلیم کو صنعت کا درجہ دے کر ارباب بست و کشاد اور وطن کے ٹھیکے داروں نے ناجائز منافع خوری کی ہوس میں غریب کے بچوں سے مفت حصول تعلیم چھین کر تعلیمی نظام پر ایک مافیا کی طرح قبضہ جمانے کی کوشش شروع کر رکھی ہے۔ مفت تعلیم اور صحت جو کہ عوام کا بنیادی حق ہوتا ہے، جس کو ہر دہلیز پر پہنچانا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، دیوانے کا خواب بن کر رہ گیا۔ جناب والا، سرکاری سکولز اور اساتذہ کی کارکردگی متاثر کرنے پر ہر سطح پر ہر قسم کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے، مگر اساتذہ نے ہر طرح کے مشکل حالات کا سامنا کرتے ہوئے اپنی شب و روز کی محنت اور نہایت جاں فشانی کے ساتھ سرکاری اسکولوں کے نتائج اور تعلیمی کارکردگی ہر لحاظ سے مثالی بنا دی، جو مافیا کو اپنے مذموم مقاصد کے حصول میں کوہ گراں کی طرح نظر آئی۔ تو انہوں نے سرکاری اسکول کی نجکاری کا فیصلہ کروا لیا تاکہ استاد کو پریشان کرنے کے ساتھ ساتھ والدین کے لیے بھی اپنے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا ناممکن بنا دیا جائے اور سکولوں کو پرائیویٹ کر کے عوام پر لوٹ مار کا ایک کوہ گراں گرا دیا جائے۔ جناب اعلیٰ، حالانکہ کچھ عرصہ سے میرے ملک میں آنے والی ہر حکومت نے استاد کو اہلکار بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی اور میرے استاد سے ایک اہلکار جیسا، ایک مزدور جیسا رویہ اپنانا اپنے لیے فخر سمجھا۔ الیکشن کمیشن نے ووٹوں کا اندراج کرنا ہو، مردم شماری کرنی ہو، خانہ شماری کرنی ہو، محکمہ ہیلتھ کا صحت کا کوئی سروے کرنا ہو، یو پی والوں نے نئے بچوں کا کھوج لگانا یا ان کا اندراج کرنا ہو، کرونا اور ڈینگی والوں نے بھی ہر موقع پر ٹیچر کی جبری ڈپٹی لگا کر اس کے فرائض منصبی پوری دلجوئی اور آسن طریق سے ادا کرنے میں ہر ممکن رکاوٹ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی۔ ستم ظریفی دیکھیں، سرکاری اسکول میں 100% نتائج آنے کے باوجود ان کی حوصلہ افزائی کی بجائے حکومت نے نئے سسٹم کے مطابق نئے اسکول کھولنے کو ترجیح دی، جس پر اربوں کا بجٹ لگا دیا گیا، مگر سرکاری اسکولوں کو مطلوبہ سہولیات دینے اور توجہ دینے سے قاصر رکھا گیا۔ جناب والا، اس سارے عمل کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد پوشیدہ تھا کہ ان کو سرے سے ختم کر کے نجی سسٹم میں چھائے ہوئے مافیا کو خوش کیا جا سکے۔ میں اپنی گفتگو ان اشعار پر ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے، یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو، مجھے اس خوف سے فرصت نہیں ہے، کہیں برکت نہ اٹھ جائے وہاں سے جہاں استاد کی عزت نہیں ہے۔ میری قوم کے بچوں کے کون درد کی دوا کرے گا، میری قوم کے بچوں کے کون درد کی دوا کرے گا، مستقبل کے مہماروں کی اب کون پرواہ کرے گا۔ لوگوں کے ضمیر اب سوئے نہیں مردہ ہیں، لوگوں کے ضمیر اب سوئے نہیں مردہ ہیں، ظلم رسیدہ ٹیچر اس عہد میں آزردہ ہیں۔ جس قوم میں استاد کی
عظمت نہیں رہتی، جس قوم میں استاد کی عظمت نہیں رہتی، وہاں اللہ کا کرم اور نبی کی رحمت نہیں رہتی۔ معلم اعظم کے صدقے کر قبول دعا مولا، معلم اعظم کے صدقے کر قبول دعا مولا، حصول علم کی روشنی اس مافیا سے بچا مولا، وما علینا الا البلاغ۔